اب یہ دکھانے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں جماعت وہابیہ کا ایک محقق کی ایک بات بھی آپ کو سنائیں تاکہ دیکھا جائے کہ وہ کیا فرماتے ہیں. تو یہ جو لفظ مولا کے لحاظ سے اولا معنی لینا، اولا، یہ اس لیے غلط ہے کہ جو لفظ مفعل کے وزن پر ہو اس کی جگہ مفعل کا وزن کبھی بھی افعل کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. آپ کہیں گے عوام کا کہہ کے پھر بات صرف کی شروع کر دی ہے. مفعل کا وزن یعنی مفعل یہ ہے لفظ مولا، مفعل کا وزن کبھی بھی افعل کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. تو اگر یہاں مولا کا معنی اولا لے تو پھر کیا ہوگا کہ مفعل کا وزن جو ہے وہ افعل کے معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے. ایک لغت کا ماہر ابو زائد وہ اس کو جائز سمجھتا ہے، لیکن وہ بھی اس کا قائل نہیں کہ یہ اولا مولا کا لغوی معنی ہے. یعنی ساری عربی گرامر میں سے جس نے یہ کہا کہ مولا اولا کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے اس نے بھی کہا کہ ما حاصل اور خلاصہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ لفظ اولا جو ہے یہ مولا کا لغوی معنی ہو، اس کے معنی میں سے اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. اسی بنیاد پر امام رازی رحمت اللہ علیہ نے بڑی شدت کے ساتھ اس کا رد کیا. یہ تفسیر کبیر جلد نمبر 15 کے اندر آپ نے نام لے کر اچھی طرح فَكَانَ يَجِبُ أَن يَصِحَّ أَن يُقَالَ هَذَا مَوْلَى مِن فُلَانٍ كَمَا يُقَالُ هَذَا أَوْلَى مِن فُلَانٍ. یہ رد کیا کہ مولا اولا کے معنی میں نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگر مولا اولا کے معنی میں ہو تو جیسے اولا استعمال ہوتا ہے ایسے ہی مولا بھی استعمال ہونا چاہیے، اور اولا من سے استعمال ہوتا ہے. یعنی اولا کے بعد لفظ من بولا جاتا ہے کہ فلان اولا من فلان، جبکہ مولا کے بعد لفظ من استعمال نہیں ہوتا. تو اس بنیاد پر یعنی لغوی طور پر گنجائش ہی نہیں ہے کہ لفظ مولا کا معنی اولا کیا جائے. اگر اس کا معنی اولا ہوتا تو پھر جیسے لفظ اولا استعمال ہوتا ہے ویسے لفظ مولا بھی استعمال ہوتا، جبکہ اولا تو من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور مولا جو ہے وہ من کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا. امام راضی کہتے انما نبہنا علی ہذی الدقیقہ لأن الشریف المرتضی لما تمسک بامامت علی بقول علیہ السلام من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ ایک رافضی نے حدیث سے لفظ مولا کا معنی اولا سے کرنا چاہا. تو میں اس لیے کہتے ہیں، میں اس نقطے پہ زور دے رہا ہوں کہ جب بھی کوئی یہ دلیل تمہارے سامنے بیان کرے اسے پوچھو کہ کہیں ایک جگہ بھی پوری عربی گرامر میں کوئی دکھا دو کہ جہاں پر جیسے اولا استعمال ہوتا ہے ایسے ہی مولا بھی استعمال ہوا ہو، کیونکہ اولا تو من کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ مولا جو ہے وہ من کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا. اب سارا کفر اسلام کا فرق اس سے ظاہر ہوگا. جہنم اور جنت کا فرق حدیث کی سند پر تو اعتراض نہیں، متن پر تو اعتراض نہیں، معنی کے اوپر سارا مدار ہے کہ ایک وہ معنی ہے کہ جسے وہ کر کے سمجھتے ہیں کہ اس کی عید منانی چاہیے، اور دوسرا وہ معنی ہے جو حقیقی طور پر کہ جو ہم کریں گے تو وہ ماتم کر. ٹھیک ہے عزیزو، آپ نے سنا، ان کا نام مجھے نہیں آتا کیا نام ہے اس شخص کا، یہ کوئی کٹر انٹائشیا مولوی ہے پاکستان کا، اور میں نے سنا ہے کہ اس شخص نے چیلنج بھی دیا شیعوں کو مناظرہ کرنے کی. تو میں یہیں پہ اعلان بھی کرتا ہوں کہ اگر یہ صاحب اہل گالی نہیں ہیں، اہل فحاشی نہیں ہیں، اور اگر انہوں نے کبھی اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو گالی اگر سابقاً دیا ہو تو بھی اس ہمارے
گفتگو کے اہل نہیں ہیں. تو اگر یہ باتیں ان میں نہیں ہیں تو ہم جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں ان میں سے کسی ٹاپک کا وہ انتخاب کریں, شرائط بھی وہ اپنا انتخاب کریں. اگر کوئی ایسا شرط رکھتے ہیں جو ہمارے لیے ناممکن ہے, مثلا شرط رکھتے ہیں کہ آپ پاکستان آ جائیں, تو وہ ہماری قدرت سے باہر ہے, سفر کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, بالخصوص پاکستان, جان کو خطرہ ہے. لیکن باقی جو شرط رکھتے ہیں, جو موضوع وہ انتخاب کرتے ہیں, ہم حاضر ہیں کہ ان کے ساتھ ان اختلافی مسائل جو ان کا دل چاہتا ہے, توحید پہ چاہے, امامت پہ چاہے, متاعین ابو بکر پہ چاہے, صحابہ کے کرتوتوں پہ چاہیں, عقیدہ امامت پہ چاہیے, تحریف قرآن پہ چاہیے, فدق کے مسئلے پہ, جو بھی یہ چاہیں یہ شخص یا اس جیسے دوسرے جو بھی مولوی ہیں, اگر یہ بشرط کہ اہل علم ہو, اہل گالی نہ ہو, اور اگر ہمارے لیے ثابت ہو گیا کہ کبھی انہوں نے گالی دیا ہے اہل بیت علیہ السلام کو سابق بھی, تو ہم اس سے گفتگو نہیں کریں گے. اگر ایسے لوگ, اگر یہ شخص جن کی تصویر آپ نے دیکھا, یہ مولوی جو ہے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, ٹھیک ہے نا, یہ کوئی بریلوی ہے, اس جیسے دوسرے, ہم حاضر ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ گفتگو کریں, علمی گفتگو کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اب آپ نے دیکھا کہ ان حضرت نے بھی, اس مولوی نے بھی کوئی حدیث غدیر سیمینار رکھا ہے, اور اس حدیث غدیر سیمینار میں انہوں نے کہا کہ اہل لغت سب نے انکار کر دیا ہے کہ کیا ہے, کہ مفعل افعل کے معنوں میں آتا ہو. صرف ایک شخص ہے ابو زید, اور ابو زید کا نام بھی اس کو نہیں معلوم, ابو زید کون ہے, وہ اس کی کتاب کیا, ریفرنس دے دو, کیونکہ اس نے کوئی پڑھا ہوگا, کوئی آلوسی کی کتاب پڑھا ہوگا, یا تحفہ اثنا عشریہ کی جو ترجمہ ہے اردو زبان میں پڑھا ہوگا, تو اسی سے وہ نقل کر رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ ابو زید کا اسم نہیں ہے یا اس کا کتاب کا ذکر نہیں ہے. تو اس کے متعلق اس نے کہا کہ صرف ابو زید نے اجازت دیا ہے, اور اس نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ لغوی معنی نہیں ہے. وہ یہ جو جملہ نقل کر رہے ہیں, دیکھیں ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں نے آپ کو دکھایا, تحفہ اثنا عشریہ میں یہ ہے کہ سب اہل لغت نے انکار کیا ہے مگر ابو زید لغوی نے, کہ اس کو تجویز کیا ہے, اور اس کا تمسک ابو عبیدہ کا قول ہے اس آیت میں سورہ حدید میں جو ہے, یہ مولاکم ای اولا بکم, لیکن جمہور اہل عرب در این تجویز و تمسک تختہ کردن. لیکن سب اہل عربیت نے ابو زید کو جو ہے کیا کیا, اس کو تختہ کیا ہے. اب دیکھو عزیزو, ابو زید کون, ابو زید, ابو زید تو کئی گزرے ہیں. ایک ابو زید لغوی جو ہے وہ یہ ہے, انباء الرعات علی انباء النحات, جزء ثالث, چاپ دار الکتب العربی بالقاہرہ, سنہ 1986 کی چھپی کتاب, المطہر ابن سلار البصری النحوی اللغوی ابو زید المعروف بالسروجی, جو سنہ 583 میں اس کی وفات ہے. اب اس کی کوئی تعلیف ہمارے ہاتھ کو نہیں پہنچی کہ اس نے کس تعلیف میں یہ بات کی اور پھر دوسروں نے کہا اس کو رد کیا ہے. بہرحال ریفرنس ان لوگوں نے نہیں دیا, اس ابو زید کا نام بھی ذکر نہیں کیا ان لوگوں نے کہ وہ کون سے ابو زید ہیں, ان کی کتاب کا نام کیا ہے, صفحہ کہاں ہے, تاکہ ہم دیکھیں اس نے کیا کہا ہے, اور جو کہہ رہے ہیں کہ دوسروں نے رد کیا ہے وہ ہمیں پتہ چلے. بہرحال یا اس نے کہا کہ یہ لغوی معنی نہیں ہے, بہرحال اس شخص کو ابو زید کا نام بھی نہیں معلوم, اور اس نے نہ کسی کتاب کا ذکر کیا ہے. جو وہی تحفہ اثنا عشریہ والا جو جھوٹا آدمی ہے, اسی کے اباطیل کو اس نے دہرایا ہے. اور پھر عزیزو اس نے فخر رازی کی وہ بات جو ہم نے ان کی کتاب نہایت العقول سے دکھایا ہے, انہوں نے وہ بات نقل کی کہ افعل جو ہے, افعلوا بکذا اعلم منہ, بلے فلانا دوسرے سے عالم ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے مولا منہ, یہ نہیں کہہ سکتے من کے ساتھ متعدی کر دیں یا با کے ساتھ متعدی کر دیں, استعمال میں یہ مخالف ہے, ٹھیک ہے نا, استعمال میں ان میں اختلاف ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں پہ دو باتیں ہیں عزیزو. ایک بات یہ ہے کہ مفعل کیا افعل کے معنوں میں آتا ہے, مولا کا مطلب کیا اولا ہے جیسے کہ شیعہ کہتے ہیں, یا یہ کہ سب اہل عربیت نے انکار کر دیا کہ جھٹلایا اس بات کو جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں, اور کسی اہل عربیت نے اس کا ذکر نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. ایک دوسرا یہ ہے, یہ نکتہ ہے کہ اگر یہ دونوں واقعا مترادفین ہیں, یہ دونوں الفاظ کے معنی ایک ہیں, تو ایک کو دوسری کی جگہ استعمال کرنے کا حق ہو, ٹھیک ہے نا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ امین اور امانت دار, امین اور امانت دار یہ دونوں ایک معنی کے ہیں, تو ایک کو دوسرے کی جگہ ہم استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ مولا اور اولا کیوں کا استعمال صحیح نہیں ہے ایک کی دوسرے کی جگہ, یہ دو جو مختلف چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم دوسرا جو فقرہ ہے اس کو بعد میں تفصیل کے ساتھ جواب دیں گے,
تفصیل کے ساتھ. لیکن فی الحال بالاختصار اس شخص نے, اس مولوی نے, یہ جو سپاہی صحابہ والا ہے پتہ نہیں کیا بلایا یہ, اس نے فخر رازی کی بات کا ذکر کیا ہے, اور صحیح بات ہے. فخر رازی اپنی کتاب الاربعین میں یہی کہتا ہے, کتاب اپنی نہایت العقول میں یہی کہا ہے, اس نے اپنی تفسیر میں بھی کہا ہوگا. لیکن اس کی یہ بات جو ہے فخر رازی کی بہت ہی گھٹیا بات ہے, کیونکہ اس کے اپنے موقف کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے اپنے ہی موقف کے خلاف ہے. ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب المحصول فی اصول علم اصول الفقہ ہے. اچھا, محصول سے پہلے میں ان کا کتاب دکھاؤں, الاربعین فی اصول الدین. یہ الاربعین فی اصول الدین ہے فخر رازی کی, جو مصر میں چھپی ہے, چھاپ قاہرہ. یہاں پر صفحہ نمبر 298 میں کہتے ہیں کہ کیوں لا یجوز, کیوں شیعوں اس بات کا جواب نہیں دیتے, لا یجوز اقامت كل واحد من هذين اللفظين مقام الآخر, هذا أولى من كذا ولا يقال هذا مولى من ذلك, ويقال هذا مولى فلان ولا يقال هذا أولى فلان. ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں آپ ان دوسروں کو ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال کیوں نہیں کر سکتے, یہ مترادفین اگر ہیں تو استعمال کیوں نہیں کر سکتے. اس بات کو اس نے اپنی کئی کتب میں دہرایا ہے, لیکن یہ اس کے اپنے موقف کے خلاف ہے. جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. یہ کتاب ہے المحصول فی علم اصول الفقہ, جزء اول, چھاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 256 میں المسألۃ الثالثہ, مترادف ترادف کی بحث میں, انه هل تجب صحة اقامة كل واحد من المترادفین مقام الآخر ام لا. کیا یہ بات ضروری ہے کہ مترادفین کو ایک دوسرے کی جگہ ہم استعمال کر سکیں؟ یہ بات جو ہے, یہ بات ضروری ہو, ترادف کی یہ شرط ہو. ترادف کی کیا شرط ہو کہ ایک مترادف کو ہم دوسرے مترادف کی جگہ پر اس کے مقام پر استفادہ کریں. ٹھیک ہے نا, هل تجب صحة اقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر. پھر اگلے صفحے میں اس کے سوال کا جواب آتا ہے, کہتا ہے والحق ان ذلك غیر واجب. خود کہتا ہے حق, یہ کوئی ضرورت ترادف کی شرط یہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ دو الفاظ کے معنی ایک ہوں, دو الفاظ کے معنی ایک ہوں, جیسا الکتاب الاشباح والنظائر میں جناب سیوطی اس کے بہت سارے مثال دیتے ہیں کہ دو الفاظ مترادف ہیں لیکن ایک کو دوسرے کی جگہ پہ استعمال نہیں کر سکتے. الا ماشاء اللہ, اہل تفسیر نے اس پر بہت ساری بات کی ہے, اور کتاب الاشباح والنظائر میں, اور اسی بات کو جو ہے فخر رازی کے اتباع نے اپنے مختلف کتب میں ذکر کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے, یہ تشنیف المسامع بجمع الجوامع لتاج السبکی, یہ علی ابن عبدالکافی کے بیٹے ہیں محمد, اور شرح کس کی ہے؟ زرکشی صاحب کی شرح. اچھا, چھاپ مکتبۃ القرطبہ سن 1998 میں, وقوع کل من المترادفین مکان الآخر. کیا ایک مترادف کو دوسرے مترادف کی جگہ ہم استعمال کریں, یہ کوئی ضروری ہے کہ یہ ترادف کی یہ شرط ہو؟ اس کے جواب میں فرماتے ہیں انه غیر واجب, یہ جو ہے یہ صحت استعمال مترادفین کا ایک دوسرے جگہ یہ غیر واجب ہے. وہ الحق, حق یہ مسئلہ یہ. بہرحال ہم آگے جا کے اس کو تفصیل سے جواب دیں گے. فی الحال آپ کی خدمت میں ایک مختصر یہ جواب ہو, مختصر. لیکن ابھی ہم فوکس کریں گے پہلی بات پر کہ ان لوگوں نے ادعا کیا ہے کہ مولا اولا کے معنوں میں آتا ہی نہیں ہے, اور سب اہل لغت نے اس بات کو انکار کیا, اس شیعوں کی بات کو جھٹلایا, کسی لغوی نے ذکر نہیں کیا. تو میرے عزیزو, ہم یہاں پر آپ کی خدمت میں 4 مراحل میں سے, قرآن سے, سنت سے, لغت سے, ادب سے. قرآن سے, عربی زبان کی کتاب ہے نا قرآن, سنت سے, اب سنت عربی زبان میں, ٹھیک ہے نا, لغت کی کتب سے اور عربی ادب کے کتب سے ثابت کریں گے کہ مولا اولا کے معنوں میں آتا ہے, مولا اولا کے معنوں میں آتا ہے. اور سب مخالفین کے کتب شیعہ کتاب کا ہم ذکر نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا بھائی. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کتاب اللہ العزیز سے. اور سورہ حدید کی آیت, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالیوم, سورہ حدید آیت نمبر 15, فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا. روز قیامت جب عذاب آتا اللہ کا کفار پر, پکارا جائے گا کہ آج جو ہے آپ سے, منافقین کفار ظالمین پر, کہ آپ سے اب کسی کوئی کہ آپ کا کوئی چچا زاد بھائی ہے, رشتہ دار ہے, دوست ہے, ان کو آپ کی جگہ ہم سزا دیں گے, آپ سے قبول نہیں کیا جائے گا. اور نہ کفار سے یہ سزا قبول یہ ہوگا.
مأواکم النار ہی مولاکم، آپ کا مأوا، آپ کا مکان جہنم ہے، یہ مولاکم، یہی آپ کے لیے احق ہے، یہی آپ کے لیے اولا ہے، وبئس المصیر، اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر جو ہے ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، ان کے بڑے بڑے مفسرین کے زبان سے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، سب سے ان کا بڑا جو عالم ہے جن پہ وہ فخر کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ محمد ابن اسماعیل البخاری، بخاری صاحب کتاب الجامع الصحیح۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب حجت اللہ البالغہ، تالیف الشیخ المحدث شاہ ولی اللہ ابن عبد الرحیم الدہلوی، یہ شاہ عبد العزیز کے والد کے سہرن ان کے والد ہیں، تحفہ اثنا عشریہ کے وہ والد ہیں۔ چاپ دار الجیل، چھپی ہے سنہ 1426 میں۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر یہ صفحہ نمبر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، 212، صفحہ نمبر 212۔ یہاں پہ کیا فرماتے ہیں؟ اما الصحیحان، صحیحان بخاری مسلم ہے، فقد اتفق المحدثون، سب محدثین کا اجماع ہے، علی ان جمیع ما فیہا من المتصل المرفوع صحیح بالقطع، اس کے سب احادیث جو مرفوع ہیں، مرفوع یعنی جن کا سند ہے، یہ سب صحیح ہیں یقین کے ساتھ۔ وانہما متواتران الی مصنفیہما، یہ دونوں اپنے مصنف سے متواتر ہیں یہ دو کتاب۔ وانہ کل من یہون امرہما، جو بھی شخص صحیحین کے امر کو وہ خفیف سمجھتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے، بخاری مسلم کی قدر نہیں کرتا، یہون امرہما، جو بھی شخص بخاری مسلم کو ہلکا کتاب سمجھتا ہے تو اس کا کیا بات ہے؟ فَوَ مُبْتَدِعٌ، وہ بدعتی ہے، متبع غیر سبیل المؤمنین، وہ اہل ایمان کے راستے سے نکل چکا ہے، اہل ایمان کے راستے پہ نہیں ہے جو شخص بخاری مسلم کو ہلکا سمجھے۔ ٹھیک ہے نا عزیزو؟ یہ کتاب تہذیب الکمال المجلد الرابع والعشرون، یوسف مزی، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، صفحہ نمبر 430۔ محمد ابن اسماعیل کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ امام هذا الشأن والمقتدى به فيه والمعول عليه على كتابه بين اہل الاسلام، یہ ہمارے امام ہیں اور اہل حدیث کے امام ہیں، اور یہ ہم سب کے مقتدا ہیں حدیث میں، ہم سب نے اقتداء کرتے ہیں، تبعیت کرتے ہیں کن کی؟ اس بخاری کی، اور سب اہل اسلام ان کے کتاب پہ اعتماد کرتے ہیں، کتاب بخاری پر۔ یہ کتاب تہذیب الاسماء واللغات، تالیف یحیی بن شرف النووی، شاپ دار الکتب العلمیہ، الجزء الاول من القسم الاول۔ محمد بن اسماعیل بخاری کے متعلق کہتے ہیں کہ وروینا عن ابن ابی عیسیٰ الترمذی، ابی عیسیٰ ترمذی نے، صاحب سنن ترمذی، لم ارا بالعراق ولا بخراسان، نہ عراق میں نہ خراسان میں، احادیث کے علل میں، تاریخ میں، معرفت اسانید میں عالم ابن محمد ابن اسماعیل سے بہتر عالم کوئی نہیں تھا، ان سے بڑا عالم کوئی ہے ہی نہیں۔ بہرحال عزیزو، مسلم ان کی تعریف کی کیا بات ہے جو انہوں نے بخاری کی تعریف کی ہے کہ یہ قرآن کا بھائی ہے، آپ نے سنا تو ہے نا، اس کو قرآن کا بھائی کہتے ہیں بخاری کو۔ یہ کتاب ہے صحیح البخاری، چاپ دار حیات تراث العربی، چھپی ہے سنہ 2001 میں۔ یہ کتاب التفسیر ہے عزیزو، کتاب التفسیر ہے، یہ تفسیر سورہ حدید ہے، ٹھیک ہے نا؟ سورہ حدید کی آیت فالنار ہی مثواکم، ٹھیک ہے نا، یہ مولاکم، اس کے تفسیر میں، تفسیر سورہ حدید، دیکھیں عزیزو، یہ میری تفسیر تو نہیں، شیعہ کتاب نہیں ہے، کتاب التفسیر، تفسیر سورہ حدید۔ مولاکم کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، بخاری کے نزدیک جو اس کتاب کو ہلکا سمجھے وہ اسلام کے راستے سے نکل چکا ہے، اہل ایمان کے راستے سے نکل چکا ہے، وہ فاسد العقیدہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اچھا، کیا فرمایا اس کے متعلق؟ مولاکم اولا بکم، ٹھیک ہے نا، یہ ہے بخاری۔ اب یہ نہیں کہ بخاری کے ایک نسخے میں، بخاری کے سب نسخوں میں یہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ بخاری ہے جو وہابیوں نے تحقیق کیا اس کی، شیخ محمد زہیر بن ناصر نے اس کی تحقیق کی ہے، یہ مجلد ثالث ہے، چھاپ دار طرق النجات ہے کی چھاپ ہے، جو یہ کتاب، یہ جلد نمبر کون سا ہے؟ جز نمبر 1 ہے۔ اچھا، یہاں پر صفحہ نمبر 146 میں سورہ حدید کا آغاز ہے، آگے صفحے پر ملاحظہ فرمائیے، مولاکم اولا بکم، سورہ حدید کی تفسیر میں، یہ بخاری کا اپنا جو ہے
شرح ہے، تفسیر ہے. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چھاپ پاکستان، الطاف اینڈ سنس کراچی پاکستان نے میں اس کتاب کو چھاپا ہے سنہ 2008 میں. ٹھیک ہے نا. یہاں پر صفحہ نمبر 1376 میں کتاب التفسیر، یہ کتاب التفسیر ہے بھائیو، بخاری کی اپنی تفسیر ہے. اچھا، کوئی حدیث نقل نہیں کرتا، اس کی اپنی تفسیر ہے. تفسیر سورہ حدید. مولاکم، سورہ حدید میں جو مولا ہے یعنی ہوا اولا بکم، ہوا اولا بکم، یعنی جہنم جو ہے آپ کے لیے احق ہے اور آپ جہنم کے لیے احق ہیں. اور یہ بہت پرانی طبع ہے کتاب بخاری کی، جو لیدن مطبع بریل میں چھپی ہے. بریل جو ہے وہ پرانے زمانے میں 16ویں صدی میں 17ویں صدی میں کتابیں چھپتی تھیں یورپ میں، بریل میں، ہالینڈ میں. تو اس زمانے کی چھپی کتاب ہے بخاری کی، بہت پرانی، 300-400 سال پہلے کی ہے. ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری، بلے مطبع لیکن بلے بمطبع بریل میں چھپی کتاب ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر سورہ حدید کے تفسیر میں، سورہ حدید مولاکم اولا بکم، اولا بکم. اور اس سے بھی پرانی آپ کو بخاری دکھائیں. یہ کتاب ہے جامع البخاری، مجلس شورائے اسلامی تہران میں، اس کی جو لائبریری ہے اس میں اس کا نسخہ ہے، بہت پرانی ہے. یہ طبع حجری ہے، جزء 6 ہے بخاری کی. یہاں پر کتاب التفسیر، یہ تفسیر سورہ حدید، سورۃ الواقعہ، اور یہ سورۃ الحدید. سورۃ الحدید کے تفسیر میں دیکھیے بخاری، ہاں، مولاکم اولا بکم، مولا بکم، مولاکم اولا بکم. ٹھیک ہے نا عزیزو. یہ ثابت ہو گیا بھائی، ثابت ہو گیا ان کے بہترین کتاب جو قرآن کا بائی ہے ان کے نزدیک، اسی کے تفسیر میں، جو محدث بھی ہے ان کے نزدیک، مفسر بھی ہے، ان کا امام بھی ہے، ان کا پیشوا بھی ہے، اس جیسا کتاب کسی نے لکھا ہی نہیں ہے. اس کے کتاب پہ شک کرو تو کافر. ٹھیک ہے. اتنے نخرے سے یہ سب آ کے کہہ رہے تھے کہ کیا کہہ رہے تھے یہ سب، اتنے بڑے بڑے علماء، فخر رازی، پتہ نہیں کون کون، باقلانی، سیف آمدی، سب کہہ رہے تھے کہ مولا اولا کے معنوں میں آتا ہی نہیں. یہ جھوٹ ہے، شیعوں کا جھوٹ ہے، روافظ کا جھوٹ ہے. بخاری کھول کے دیکھو، بخاری کھول کے دیکھو. اچھا میرے عزیزوں، ان کے اعلام میں سے جو محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ دینوری ہیں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب وفیات الاعیان، تالیف ابن خلکان، چھاپ دار صادر بیروت، مجلد ثالث، صفحہ نمبر 42 میں ابن قتیبہ ابو محمد عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ دینوری کان فاضلا ثقتا، فاضل بھی تھے، ثقہ بھی ہیں، کوئی ایسا جھوٹا آدمی بھی نہیں ہے. ان کے اپنے مذہب پہ چلنے والا مفسر محدث ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بخاری کے اب زمانے کا آدمی ہے، سن 250 متوفا سن 276 ہے. یہ بخاری کے زمانے کا ہے، مسلم کے زمانے کا ہے، ان کے عصر کا آدمی ہے، 276 کے وفات ہے. اور یہ ادیب بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو عربی زبان نہیں آتی. بغیت الوعات فی طبقات اللغویین والنحات، تالیف عبد الرحمن السیوطی، جزء ثانی، چھاپ دار الفکر. انہی لغات اور نحات میں کس کا ذکر ہے؟ عبداللہ ابن مسلم دینوری النحوی اللغوی، نحوی بھی ہے، لغوی بھی ہے، اور محدث بھی ہے. کان رأسا، وہ ایک بہت بڑا عالم تھا عربی زبان میں، لغت میں، اخبار یعنی تاریخ میں، ایام الناس یہ بھی تاریخ. ثقتا دینا فاضلا، ثقہ بھی ہے، دیندار بھی ہے، فاضل بھی ہے، عالم بھی ہے، عربی زبان میں تو بہت ہی ماہر ہے. یہ ان کی کتاب تفسیر و غریب القرآن، تالیف ابی محمد عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ دینوری، چھاپ دار الکتب العلمیہ. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ. ٹھیک ہے نا. کتاب چھپی سن 1978 میں. سورہ حدید کی تفسیر میں فرماتے ہیں مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ أَوْلَاكُمْ، مولاکم ہی اولا بکم، مولاکم کا مطلب ہے ہی اولا بکم. قال لبید، لبید جو ہے عزیزو اب بعد میں آئیں گے نا، لبید کے یہ معلقات سبع میں سے ایک قصیدہ ہے، معلقات سبع، جو
عربی زبان کے سب سے بہترین شعر ہیں وہ معلقات سبع. یہ معلقات لبید جو ہے یہ صحابی بھی ہے, یہ واحد ہیں معلقات سبع کے شعراء میں سے جنہوں نے اسلام لایا, اور 100 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی. سن 41 میں یا کوفے میں ان کی وفات ہے. اچھا, ان کی ایک قصیدہ ہے جس میں وہ معلقات سبع میں سے ہے, اور سب سے نوجوان شاعر جو تھے معلقات سبع کے یہی لبید ہیں. اب ان کے شعر میں جب کہیں گے کہ مولا کو ہم لغت سے ادب سے ثابت کریں گے تو اس میں ہم دکھائیں گے آپ کو کہ اس کا شعر ہے فغدت كلا الفرجين تحسب انه مولى المخافة خلفها وامامها. اس قصیدے میں ایک شکاری کا حال بیان کر رہے ہیں وہ, اور وہ معلقات سبع تو جاہلیت کے زمانے کا, یہ بھی جاہلیت کو بھی دیکھا ہے اس نے, اسلام کو بھی دیکھا نا. شعر ان کے جاہلیت کا زمانہ ہے. اچھا, اور یہ کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد اس سے کوئی شعر نہیں کہا ہے لبید نے. ایک شکاری ہے, وہ وحشی گائے کو شکار کرتا ہے, اس کا قصیدہ اسی پہ ہے, ٹھیک ہے نا. فغدت كلا الفرجين تحسب انه, وہ اس کو جب شکار کر کے, وہ شکاری جب شکار کر رہا تھا اس وحشی گائے کو, اس نے جو ہے وہ ایسا کرا تھا, اس نے اپنے دونوں ٹانگیں جو ہیں نا پھیلا دی تھی گائے نے, تحسب انه, اور وہ یہ گمان کر رہا تھا, وہ گائے اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کس طرح آگے جاؤں یا پیچھے جاؤں, ٹانگیں اس نے پھیلائی ہوئی ہیں, وہ شکار ہو رہا ہے گایا وحشی جو بفلو ہے, بفلو شکار ہو رہا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کس طرف جاؤں. تحسب مخاف مول المخافتی خلفها وامامها, یعنی خوف جو ہے اس کے, وہ خوف کا اقدار ہے آگے سے بھی پیچھے سے بھی, آگے سے بھی پیچھے سے بھی. مولا کو یہاں پر اولا کے معنوں میں معلقات سبع میں ذکر کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ابن قتیبہ الدینوری یہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے غریب القرآن میں کیا کہتا ہے, ماواکم النار ہی مولاکم ہی اولا بکم, یہ اولا بکم. کہتے ہیں کوئی نہ کہے, مجھے اعتراض نہ کریں کہ مولا اولا کے معنوں میں نہیں آتا, کہتا ہے معلقات سبع پڑھو, معلقات سبع میں اسی معنوں میں آیا, ٹھیک ہے نا. اس لبید کا شعر جو اس نے ذکر کیا ہے اس لحاظ سے شعر کیا ہے, ذکر کیا ہے. اچھا, جماعت عمریہ کا ایک بہت بڑا مفسر اور ایک بہت بڑا محدث سلیمان ابن احمد کیا نام ہے اس کا, بلے سلیمان ابن احمد ابو القاسم الطبرانی, صاحب کتاب المعجم الکبیر, معجم الصغیر, معجم الاوسط, بہت بلند پائے کا محدث, بہت بلند پائے کا ثقہ فاضل آدمی ہے. اس کے کتب سب محدثین کے اس کے کتب پہ اعتماد ہے, اس کے کتب کے بغیر سنت ہی ناقص ہے ان کا. اچھا, ان کا پہلے میں ترجمہ دکھاتا ہوں اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی تفسیر دکھاتا ہوں کہ انہوں نے بھی تفسیر میں اسی کو ذکر کیا ہے. کیونکہ ہمارا کیا ہے, ہم کہیں گے قرآن سے ثابت کریں گے, سنت سے ثابت کریں گے, پھر لغت سے ثابت کریں گے, پھر ادب سے. ابھی تو تفسیر پہ قرآن پہ جا رہا ہے نا, قرآن سے ثابت کروں. یہ کتاب ہے وفیات الاعیان و ابناء الزمان, تالیف ابن خلکان, چھاپ دار صادر بیروت میں یہ کتاب چھپی ہے, جلد نمبر 2, یہاں پر صفحہ نمبر 274 میں ذکر کرتے ہیں سلیمان ابن احمد الطبرانی کان حافظ عصر ہی, اپنے زمانے کا سب سے بڑا حافظ, سنہ 360 میں اس کا وفات ہے. وله مصنفات الممتعة النافعة الغريبة منها المعاجم, اور اس کے پاس بہت ہی بہترین نادر تصنیفات ہیں. اچھا, ان کا ذکر مفسر بھی تھا, یہ صرف محدث نہیں تھا. طبقات المفسرین للحافظ محمد ابن علی الداودی, متوفى سنہ 945, چھاپ دار الکتب العلمیہ جزء اول. سلیمان ابن احمد الطبرانی مسند الدنیا, مسند الدنیا, الامام الحجہ بقیت الحفاظ, بھلے سلیمان ابن احمد الطبرانی مسند الدنیا, یعنی دنیا کا سب سے بڑا حافظ, دنیا کا سب سے بڑا, اپنا عصر کا نہیں, دنیا کا. مسند یعنی محدث, صاحب اسناد. پھر اگلے صفحے میں کہتے ہیں وَهُوَ مِنْ فُرْسَانِ هَذَا الشَّأْنِ, یہ تفسیر کے میدان کے شہسواروں میں سے, فرسان یعنی شہسوار, تفسیر کے میدان کا شہسوار ہے. مع الصدق والامانہ, صادق القول بھی ہے, امین بھی ہے, ٹھیک ہے نا, بہترین مفسر.
ذہبی بھی جو اپنے تاریخ الاسلام میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 143 میں کہتے ہیں الحافظ المشہور سلیمان بن احمد الحافظ المشہور مسند الدنیا، دنیا میں اس جیسا کوئی محدث گزرا نہیں، ایسا تعریف کرتا ہے۔ اچھا، یہ سلیمان بن احمد الطبرانی جو تفسیر کے شہسواروں میں سے محدث بھی ہے۔ اچھا دیکھیے، التفسیر الکبیر تفسیر القرآن العظیم، سلیمان بن احمد الطبرانی، مجلد السادس، یہ کتاب اردن میں چھپی ہے سنہ 2008 میں، ٹھیک ہے نا۔ ملاحظہ فرمائیے سورہ حدید کے تفسیر میں قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فالیوم لا تؤخذ منکم فدیہ ولا من الذین کفروا مأواکم النار ہی مولاکم، مأواکم النار ہی مولاکم، جہنم آپ کا ٹھکانہ ہے، ہی مولاکم، جہنم آپ کا مولا ہے، یعنی اولا بکم واحق ان تکونوا مسکنا تکون مسکنا لکم قد ملکت امرکم فہی اولا بکم من کل شیء، یہ بہترین حقدار آپ کا کیا ہے؟ جہنم ہے، اور جہنم حقدار ہے اس بات کا کہ آپ کا مسکن ہو، جہنم ہی کی ملکیت میں آپ کی زندگی ہے، وہ ہر چیز سے زیادہ آپ کے حقدار ہے، وانتم اولا بہا، اور تم بھی ہر چیز سے زیادہ جہنم ہی کے حقدار ہو، ومنہ المولا، اور اسی اولا ہی سے مولا، لفظ مولا ہے، لأنہ اولا بعبیدہ من غیرہ، کیونکہ مولا اپنے غلاموں کا، مولا جو مالک ہوتا ہے، مولا اپنے غلاموں کا سے سب سے زیادہ حقدار شخص کون ہے؟ مولا ہے، اس لیے مالک غلام کو اولا کہا ہے کیونکہ سب سے زیادہ حقدار ہے، طاعت کا حق ہے، تصرف کا حق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بھائی یہ تفسیر ہے یا نہیں؟ محدث بھی ہے، امانت دار بھی ہے، مسند الدنیا بھی ہے، مفسر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا صاحب صفحہ اثنا عشریہ؟ صرف ابو زید نے کہا ہے اور اس کو سب نے بھی تختیہ کیا، اس کو سب نے جھٹلایا بھی ہے، صرف ابو زید نے کہا ہے کہ ہاں مولا اولا کے معنوں میں آتا، کسی اور نہیں کہا ہے، اور سب نے اس کو جھٹلایا ہے، ٹھیک ہے بھائی بخاری تو پڑھو، اپنے کتابوں کو تو پڑھو۔ اچھا، جماعت احناف اپنے عقائد میں کس کے مقلد ہیں؟ ابو منصور ماتریدی کے، جن کو لقب دیتے ہیں امام الہدا۔ ابو منصور محمد ابن محمود الماتریدی، ان کی وفات ہے سنہ 343 کی، معاف کیجیے سنہ 333 کی، سنہ 333 کی، اور وہ ابو الحسن اشعری کے معاصر تھے۔ ابو الحسن اشعری سے کچھ ان کا عمر بڑا ہے، ابو الحسن اشعری عمر میں چھوٹے ہیں، اشاعرہ کے امام، ابو منصور ماتریدی ان سے کچھ بڑے ہیں عمر میں، اور یہ عراق میں نہیں بسے تھے، یہ ان کی سکونت سمرقند میں تھی، سمرقند کا ایک محلہ تھا، اس کا نام تھا ماترید، تو وہیں سے ان کا تعلق ہے، وہ ان کو ماتریدی کہتے ہیں، ان کے اتباع جو ہیں ماتریدیہ کہلاتے ہیں۔ تو ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے کتاب الفوائد البہیہ فی تراجم الحنفیہ، احناف کے علماء کے تراجم میں، تالیف محمد عبد الحی اللکھنوی الہندی، عبد الحی اللکھنوی کی تالیف، یہ کتاب چھپا ہے کہاں پہ؟ مصر میں چھپا ہے عزیزو۔ یہاں پر صفحہ نمبر 195 میں ابو منصور ماتریدی کے متعلق کہتے ہیں محمد ابن محمود ابو منصور الماتریدی امام المتکلمین و مصحح عقائد المسلمین، متکلمین کے امام اور مصحح ہیں، انہوں نے آ کر مسلمانوں کا عقیدہ صحیح کیا نا، اس سے پہلے مسلمان کے عقیدے سب غلط تھے، یہ آ کر انہوں نے تصحیح کیا۔ وصنف التصانیف الجلیلہ ورد اکاذیب اقوال اصحاب العقائد الباطلہ، باطل قولوں کا سے رد کیا ہے، اور بہت ساری زبردست کتابوں کو انہوں نے تالیف کیا ہے۔ اچھا، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ جماعت ہمارے جو پاکستان ہندوستان میں ہے، بنگلہ دیش میں، یہ ماتریدی کہلاتے ہیں، سوائے یہ بلکہ دیوبندی بھی ماتریدی کہلاتے ہیں، دیوبندی نہیں کہتے کہ ماتریدی نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں ماتریدی ہیں، لیکن بہت ساری باتوں میں وہ جو ہیں وہابیت کی باتوں کو مانتے ہیں، لیکن وہ بھی ماتریدی ہیں، بریلوی بھی ماتریدی ہیں، یہ دونوں ماتریدی ہیں۔ اچھا، ان کا سب کا امام کون ہے؟ ابو منصور ماتریدی، ٹھیک ہے۔
تأویلات اہل السنہ تفسیر الماتریدی الجزء التاسع چاپ دار الکتب العلمیہ سنہ 2005 میں چھپی ہے کتاب، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 523 سورۃ الحدید کے آیات کی تفسیر۔ بھلے ماواکم النار، ماواکم النار کا کیا مطلب ہے؟ ایاوون الیہا، یعنی یہ لوگ جہنم میں جگہ لیں گے، جہنم میں مسکن اختیار کریں گے، سکونت اختیار کریں گے۔ ہی مولاکم، یہ مولا، ہی اولا بکم، اولا کا کیا مطلب ہے؟ احق، ٹھیک ہے نا؟ ثابت ہو گیا بھائی کہ ان کے نزدیک بھی قرآن میں مولا اولا کے معنوں میں ہے۔ اب کوئی کہہ دے کہ یہ معنوں میں آتا ہی نہیں ہے، یہ روافظ کی بات ہے، روافظ جھوٹ بولتے ہیں، تو کون جھوٹا ثابت ہوا میرے عزیزو؟ بتاؤ جھوٹا کون ہے؟ روافظ جھوٹے ہیں یا جماعت عمریہ کے اکابر علماء جو شیعوں کے مقابلے میں آتے ہیں تو ان کو جھوٹ کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں رہتا؟ اچھا عزیزو، اہل عربیات، اہل تفسیر کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جناب فرا، ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جزء العاشر، جو سنہ 1417 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ فرا ابو زکریا یحییٰ بن زیاد بن عبداللہ الفرا، متوفى سنہ 207، یہ کسائی کے صاحب تھے۔ ثعلب سے منقول ہے، لولا الفرا لما كانت عربیہ ولا سقطت، اگر فرا نہ ہوتے یا زبان عربی نابود نیست و نابود ہو جاتا۔ اتنے بڑے ادیب ہیں، مفسر بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ادیب ہیں۔ قال بعضهم الفراء امیر المؤمنین فی النحو، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کہا کہ فرا جو ہے امیر الفاسقین ہے نحو میں، کیونکہ امیر المؤمنین صرف میرے مولا کے لقب۔ سلام من اللہ علیہ۔ یہ کتاب ہے معانی القرآن، تالیف ابی زکریا یحییٰ بن زیاد الفرا، متوفى سنہ 207، جزء الثالث، چاپ عالم الکتب، ٹھیک ہے بھائی؟ سنہ 1983 میں کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 134، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، قولہ عز وجل مأواکم النار ہی مولاکم ای ہی اولا بکم، ٹھیک ہے بھائی؟ ہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ مأواکم النار ہی مولاکم، جن کا ان لوگوں کا انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑا عربیت کا عالم ہے، اور اگر یہ نہ ہوتے تو عربی زبان ساقط ہو جاتی۔ انہوں نے کتاب تفسیر لکھی ہے، اسی فرا نے کہا کہ یہ عربیت کے بادشاہ ہیں، امیر المؤمنین فی النحو، ٹھیک ہے؟ اس نے کیا کہا؟ مأواکم النار ہی مولاکم ہی اولا بکم۔ عربی نہیں آتی تھی ان کو، یہ روافظ نے ان کو پیسہ دیا ہے، روافظ نے ان کو رشوت دیا ہے کہ تم یہ بولو۔ اچھا، انہی لوگوں میں سے معمر ابن المثنى التیمی ہیں، جو متوفى ہیں سنہ 310 کے، اور وہ بھی مفسرین میں ان کا شمار ہے، اور وہ ادیب بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا بلا کرے۔ میں ان کا آپ کو پہلے ان کا زندگی نامہ دکھاؤں، یہ سیر اعلام النبلاء، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، جزء التاسع۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائے، ابو عبیدہ امام، ان کا امام ہے، العلامہ البحر، علم کا سمندر ہے، ابو عبیدہ النحوی، صاحب التصانیف، تصانیف بہت زیادہ ہیں ان کے، ٹھیک ہے نا؟ محدث بھی ہیں۔ ان کے متعلق فرماتے ہیں ذہبی صاحب، ابو حاتم سجستانی نے کہا کان یکرمنی بناء علی اننی من خوارج سجستان۔ ابو حاتم سجستانی نے کہا کیونکہ میرا مذہب جو ہے خارجی تھا، اس لیے میرا بڑا عزت کرتا تھا، یعنی خارجی ہونے کی وجہ سے، یعنی یہ بالکل ابو عبیدہ جو ہے تو شیعہ بھی تو نہیں ہے نا، اور یہ بنی تیم سے اس کا تعلق ہے، بنی تیم سے یعنی ابو بکر کے قبیلے سے۔ اب وہ نسل میں تیمی نہیں ہے لیکن ان کے موالی میں سے ہیں، وہ ان کے بنی تیم کے موالی انہی سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اچھا، قد کان ھذا المرء، زاہبی کہتے ہیں میرا فتویٰ یہ ہے، ھذا المرء من بحور العلم، کہتے ہیں یہ علم کا سمندر تھا۔ زاہبی کہتا ہے میرا اپنا جو رائے، ابو عبیدہ التیمی علم کا کیا تھا؟ سمندر تھا۔ اچھا، یہ علم کا سمندر دیکھیں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ عزت بھی کرتا تھا ابو حاتم سجستانی کا، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ خارجی ہے،
خوارج میں سے. الخوارج کلاب اہل النار. اسی لیے اس کے یعنی تشیع سے بھی بہت ہی دور. معانی القرآن و اعرابہ. یہ کتاب مجاز القرآن تالیف ابو عبیدہ معمر بن مثنى التیمی متوفى سنة 210 جزء الثانی چاپ مکتبۃ الخانجی بمصر. ٹھیک ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 258 سورۃ الحدید. ہی مولاکم ہے اولا بکم. یہ مولاکم ای اولا بکم. صحیح ہے نا. ابن جریر طبری کا کیا مرتبہ ہے تفسیر میں وہ آپ کو دکھا چکے ہیں. ابن تیمیہ کا قول اس نے کہا تھا بہترین تفسیر کس کی؟ ابن جریر طبری کی. سیوطی میں اتقان اجل التفاسیر و اعظمها. سب سے جلیل مرتبہ تفسیر، سب سے عظیم ترین تفسیر کس کی ہے؟ ابن جریر طبری. یہ کتاب ہے تاریخ مدینہ السلام یعنی تاریخ بغداد تالیف خطیب البغدادی جزء ثانی چاپ دار الغرب الاسلامی. یہاں پہ محمد ابن جریر طبری کا زندگی نامہ صفحہ نمبر 548 میں 549 میں وہ کیا کہتے ہیں بہت تعریف کے بعد کہ حافظاً لکتاب اللہ، حافظ قرآن تھے. ٹھیک ہے نا. یہ سب تعریفوں کے بعد عارف تھے بالقراءات، بصیراً بالمعانی، معانی قرآن جانتے تھے، فقیحاً فی احکام القرآن. اس کے علاوہ حدیثوں کو بھی جانتے تھے. اور اس کے علاوہ اس کے بعد فرماتے ہیں خطیب کہتے ہیں کہ وہ کتاب ان فی التفسیر لم یصنف احد مثلہ. ان ابن جریر طبری نے ایک تفسیر کی ایسی کتاب لکھی ہے اس جیسا تفسیر کسی نے لکھا نہیں. اس جیسا تفسیر کسی نے تصنیف نہیں کیا. پہلے ہم آپ کو دکھا چکے ہیں کہ کتاب التنبئہ بمن یبعثہ اللہ علی رأس کل مئہ سیوطی صاحب کی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال کے بعد ایک آدمی کو بھیجتا ہے کہ وہ دین کے احیاء کرے. سیوطی کہتے ہیں سنہ 300 میں وہ شخص جو آیا تھا دین کے احیاء کے لیے وہ کون تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ادعا کرتے ہیں کہ وہ کون تھا؟ ابن جریر طبری تھا. بہرحال اس کی بڑی تعریف کیا. یہ کتاب ہے تفسیر الطبری الجزء الخامس والعشرون چاپ دار ابن الجوزی بالقاہرہ سنہ 2009 میں چھپی کتاب. بہترین تفسیر جو جماعت عمریہ کی ہے ان کے علماء کے اقوال دکھا کر. صفحہ نمبر 437 فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اس آیہ مبارکہ کے شرح میں کیا فرماتے ہیں ملاحظہ فرمائیے. پہلے تو وہ اس قسمت کیا شرح کرتے ہیں نا تفسیر کرتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اس مقدار کی وہ شرح کرتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ بقیہ جو ہے یہ قسمت مَأْوَاكُمُ النَّارُ یہ جو ہے یہ حصہ جو ہے وہ اگلے صفحے میں اس کی تفسیر آئے گی. تفسیر اس کی یہ ہے مأواکم النار یقول مثواکم آپ کا جو جگہ ہے مسکنکم محل سکونت ہے الذی تسکنونہ جہاں آپ کی سکونت ہوگی یوم قیامت کو ان کی سکونت ہوگی وہ کہاں ہے؟ جہنم نار آگ. وقولہ تعالی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ مولاکم یقول النار اولا بکم النار اولا بکم. اس کے علاوہ کوئی دوسرا قول ہی نہیں اس کے پاس کہ کہیں کہ اور بھی تفسیر ہے. نہیں ایک بس ایک ہی اس کے پاس ایک مولا کا مطلب ہے اولا ختم. ٹھیک ہے نا عزیزو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. اہل عربیت کا بہت بڑا عالم اور تفسیر کے میدان میں بہت بڑے مانے جانے والے عالم ابو اسحاق ابراہیم بن سری زجاج ہیں. جنہوں نے نحو پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ زجاج فرا یہ ان لوگوں کے مقامات کتنے بلند ہیں. یہ کتاب سیر اعلام النبلاء تالیف الذہبی الناصبی چاپ مؤسسۃ الرسالہ جزء 14. یہ زجاج صاحب کی جو ہے ترجمہ ہے صفحہ نمبر 360 میں زندگی نامہ بایوگرافی. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں نحوی و زمانے اپنے زمانے کا سب سے بڑا نحوی نحو کا عالم ابراہیم ابن محمد ابن سری
کنیا ان کا ابو اسحاق ہے، لقب ان کا زجاج ہے، بغدادی. کتاب کی انہوں نے تصنیف کی مصنف معانی القرآن ولہ تعالیف جمع. معانی القرآن ان کی کتاب ہے، اس کے علاوہ بھی ان کے کئی کتابیں تصنیفات ہیں. یہ کتاب ہے معانی القرآن و اعرابہ تعلیف ابراہیم الزجاج، جزء خامس، چھاپ عالم الکتب، سنہ 1988 میں یہ کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 125 میں وقولہ عز وجل مأواکم النار ہی مولاکم ہی اولا بکم، یہ آپ جہنم ہی آپ کے لیے بہت حقدار ہے. سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ کے جہنم. لما اسلفتم من الذنوب، کیونکہ آپ نے بہت گناہ کیے ہیں. پھر اس کے بعد لبید کا شعر جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مفسرین کے ایک بہت بڑے مفسر ہیں جماعت مخالفین کے، ابو لیث السمرقندی، متوفی سنہ 375. ان کی تفسیر ایک مانا ہوا تفسیر، مراجع میں سے ایک تفسیر ہے. اچھا، تفسیر کتاب سیر اعلام النبلاء جزء 16، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ. ملاحظہ فرمائیں ابو لیث السمرقندی کی جو ہے حیات ہے صفحہ 322. الامام الفقیہ المحدث الزاہد، فقیہ محدث زاہد نصر بن محمد السمرقندی الحنفی. یہ کتاب ہے تفسیر السمرقندی المسمى تفسیر بحر العلوم، جزء نمبر 3، چھاپ دار الکتب العلمیہ، سنہ 1993 میں یہ کتاب چھپی ہے. سورہ حدید کی تفسیر آتے ہیں صفحہ نمبر 325 میں مأواکم النار ہی مولاکم فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ. اچھا، آگے جا کے اگلے صفحے میں اس کی شرح آئے گی، تفسیر اگلے صفحے میں. مأواکم النار یعنی مصیرکم، آپ کو آپ کا جو عاقبت میں آپ کی جگہ ہوگی وہ کہاں؟ جہنم میں. یعنی المنافقین والکافرین. ہی مولاکم یعنی ہی اولاکم بما اسلفتم من الذنوب. مأواکم یعنی اولا بکم. تک گئے نا آپ لوگ بھی، ہم بھی تک گئے واقعا اتنے، کیونکہ ان لوگوں نے بے شرمی دیکھیں جماعت عمریہ کی. کہتے ہیں کسی نے نہیں اس کا ذکر نہیں کیا، کسی نے نہیں کہا مولا اولا کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہے ان کا جھوٹ یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ، اے اللہ تو خوار و ذلیل فرما جو لوگ امیر المؤمنین علیہ السلام کے مقابلے میں آتے ہیں. اللہ نے ان کو ذلیل کیا نہیں کیا؟ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل کو چھپانے، فضائل کا انکار کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ ان کو شرمندگی ہی کا شرم دنیا میں بھی آخرت میں بھی. جماعت مخالفین کے بہت بڑے مفسر ہیں جناب ثعلبی. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء جزء 17، یہ ثعلبی الامام الحافظ العلامہ شیخ التفسیر، شیخ التفسیر، تفسیر کا سب سے بڑا عالم. اس کے متعلق فرماتے ہیں کان احد اوعیت العلم، علم کے وہ ایک خزانہ تھے، علم کے خزانوں میں سے خزانہ تھے. اچھا، الکشف والبیان تفسیر الثعلبی جزء 9، چھاپ دار احیاء التراث العربی، سنہ 2002 میں چھپی ہے. ہاں، سورہ حدید کی شرح تفسیر صفحہ 236 مأواکم النار وبئس المصیر. کیا فرمایا؟ بلی مأواکم النار، مأواکم النار ای صاحبتکم. مأوا کا مطلب کیا ہے؟ مأوا کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی ساتھی. مأوا کو اس نے ترجمہ کیا ساتھی. مأوا کا مطلب ہے رکنے کا جگہ، سکونت کی جگہ. اچھا، وَأَوْلَى بِكُمْ وَأَحَقْ بِأَن تَكُونَ مَسْكَنًا لَكُمْ، اس نے بھی مولاکم کو اولا کے معنوں میں لیا ہے. یہ کتاب الاعلام قاموس تراجم الرجال للزرکلی جزء 7، صفحہ نمبر 286. یہاں پہ ہے ابو طالب حموش ابن محمد الاندلسی القیسی، عالم بالتفسیر، یہ مفسر گزرے ہیں. یہ کتاب ہے الہدایہ الی بلوغ النہایہ، ابو محمد مکی ابن طالب قیسی کی کتاب، جو سنہ 437 کی ان کی وفات ہے. ٹھیک ہے نا، مجلد نمبر 11، الہدایہ الی بلوغ النہایہ. یہاں پہ تفسیر سورہ حدید میں مأواکم النار ہی اولا بکم. ٹھیک ہے عزیزو، اس کے علاوہ میرے عزیز اب میں تک گیا ہوں، بہت سارے مفسرین ہیں. میں ایک مزید 2 گھنٹے بیٹھوں تو ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، اتنے میرے پاس ریفرنسز ہیں. اسی مقدار پہ اکتفا کرتے ہیں.
اللہ آپ کو عزت دے, سلامتی دے, ٹھیک ہے نا. یا دکھائیں آپ کو ان کا منہ کالا کرنے کے لیے, دکھائیں آپ کو. میں ایک دو جملے دکھاتا ہوں جن میں اہمیت ہے مفسرین میں, وہ بہت بڑے مفسرین میں ان کا شمار ہے, ٹھیک ہے. اور ادب میں بھی ان کا بڑا حصہ ہے, علوم میں بڑا حصہ ہے. باقی کو میں چھوڑتا ہوں کیونکہ بہت ٹائم لگے گا, بہت ٹائم لگے گا, اب 2-3 گھنٹے مزید لگیں گے. علماء جانتے ہیں جن لوگوں نے تفسیر میں کام کیا ہے, تحقیق کیا ہے, وہ تفسیر پہ محنت کیا ہے. ایک ہے بیضاوی صاحب کی تفسیر, جو بہترین تفاسیر میں سے بالخصوص ادبی لحاظ سے ان کی تفسیر کی کوئی یعنی عربیت کے لحاظ سے اور عربی زبان کے دقائق کے لحاظ سے ان کی تفسیر بہترین تفاسیر میں ان کا شمار ہوتا ہے. اچھا, یہ کتاب ہے رموز الکنوز فی تفسیر. ایک منٹ, یہ کتاب ہے کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون, ابن خلیفہ صاحب کی کتاب, حاجی خلیفہ صاحب کی کتاب کشف الظنون. صفحہ نمبر 186 میں انوار التنزیل و اسرار التعویل کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ کس کی کتاب ہے؟ عبداللہ ابن عمر البیضاوی الشافعی, قاضی بیضاوی صاحب کی کتاب. اچھا, اور ان کی تفسیر کے متعلق وہ فرماتے ہیں کشف الظنون میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ تفسیر هذا, یہ جو تفسیر ہے تفسیر بیضاوی, کتاب عظیم الشان غنی عن البیان, بہت عظیم الشان کتاب ہے, اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لخص فیہ من الکشاف ما یتعلق بالاعراب والمعانی والبیان, تفسیر کشاف جو زمخشری صاحب کی ہیں ان کا جو نچوڑ نکالا ہے انہوں نے اعراب میں, معانی بیان میں اور فنون بلاغت میں, انہوں نے اس کتاب میں اس کو نچوڑ نکالا ہے. وہ من التفسیر الکبیر, اور یہ خلاصہ بھی ہے تفسیر کبیر, تفسیر مفاتیح الغیب, رازی صاحب کی جو تفسیر ہے جو اس میں حکمت و کلام کی باتیں. وہ تفسیر الراغب ما يتعلق بالاشتقاق وغوامس الحقائق ولطائف الاشارات, اور راغب اصفہانی جو بہت بلند کے مرتبے کے ادیب کو سن, مفسر کو سن, ان کے کتاب میں سے بھی ان کے سب نقطے انہوں نے نچوڑ نکال دیا ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ ضم الیہ ما ورا زناد فکرہ من الوجوہ المعقولہ والتصرفات المقبولہ فجلا رین الشک عن السریرہ وزاد فی العلم بسطا وبصیرہ. اس کے علاوہ اس تفسیر میں اس کے اپنے بھی تحقیقات ہیں جو اس کے اپنے اجتہاد سے, اپنے فکر سے اس تفسیر میں اس نے شامل کی ہیں. وَلَكَوْنِهِ مُتَبَحِّرًا جَالَ فِي مَيْدَانِ فَرَسَانِ الْكَلَامِ فَأَظْهَرَ مَهَارَتَهُ فِي الْعُلُومِ حَسْبَ مَا يَلِيقُ بِالْمَقَامِ. اچھا, مختلف علوم میں مہارت کی وجہ سے ان کی کتاب جو ہے بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے, اور اس کتاب کی یعنی کہ جتنی بھی تعریف کرے کم ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے انوار التنزیل و اسرار التعویل المعروف بتفسیر البیضاوی, چاپ دار احیاء التراث العربی, جزء 5. یہاں پہ تفسیر سورہ حدید صفحہ نمبر 185 میں, ٹھیک ہے, آیت نمبر 15, مأواکم النار ہی مولاکم, مأواکم النار ہی مولاکم, مولاکم کا مطلب ہی اولا بکم, یا اولا بکم. اتنا کشف الظنون جو مختلف کتابوں کا ذکر ہے, کشف الظنون, کشف الظنون کس کا؟ وہ کتابوں کے معرفی کے لیے ہے, آپ جانتے ہیں. حاجی خلیفہ نے اس میں کیا کہا کہ بہترین تفاسیر میں سے یہ ایک تفسیر رہی ہے عالم اسلام میں. تفسیر ہے کون سی تفسیر؟ تفسیر ہے بیضاوی. اب ہے الدرر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ, تالیف احمد ابن حجر العسقلانی, ابن حجر عسقلانی صاحب کی کتاب ہے. اچھا, یہاں پہ صفحہ نمبر 350 میں مسعود ابن عمر تفتازانی کا زندگی نامہ ہے العلامۃ الکبیر. اس کے کتابوں کا ذکر کرتے ہیں وَلَهُ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ التصانیف فی انواع العلوم. تفتازانی صاحب کی بہت ساری تصانیف, حقیقتاً ہی تفتازانی مختلف علوم میں, علم کلام میں, فقہ میں, بالخصوص علم کلام میں, علم عربیت میں, صرف میں, نحو میں,
معانی بیان علم بدیع میں اس کی تصنیفات بہت زیادہ ہیں، اس کی تصنیفات بہت زیادہ ہیں. تنافس الائمہ فی تحصیلها والاعتناء بها، اس کی تصنیفات اتنے اہم ہیں کہ سب علماء کا ہمیشہ شوق رہا ہے، ہمیشہ ان کا انسپریشن رہا ہے کہ ہم ان کی تصنیفات کو حاصل کریں کسی طریقے. پرانے زمانے میں تو کتاب چھپتے نہیں تھے نا، ہاتھوں سے لکھے جاتے تھے، مخطوط ہوتے سب، کہ ان کے کتابوں کے نسخے ہم حاصل کریں. اچھا، وقد انتهت الیہ معرفت علوم البلاغہ والمعقول بالمشرق بل بسائر الامصار لم يكن له نظیر فی معرفت هذه العلوم. بلاغت کے علوم خوب دیکھیے. ابن حجر، یہ کون کہتا ہے؟ ابن حجر عسقلانی کہتا ہے، جو تحقیق میں اس کا ثانی نہیں ہے کوئی. ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ علوم بلاغت کی جو لیڈرشپ ہے اس میں سینیورٹی ہے مشرق زمین میں، یعنی خراسان میں، آپ کے ہند کے بلاد میں. کن کو پہنچی؟ انہی کو پہنچی، مسعود ابن عمر تفتازانی کو. بلکہ نہ کہ صرف مشرق میں، بل بسائر الامصار، بلکہ سب ملکوں میں، پورے عالم اسلام میں. یہ جو ہیں، جو سب سے متبحر عالم ہیں ان علوم کے، علوم بلاغت کے اور علوم معقول یعنی علم کلام، فلسفہ، منطق، ان میں ان سب کی جو لیڈرشپ ہے، سینیورٹی ہے ان علوم کا، کس کو پہنچی؟ مسعود ابن عمر کو. پھر فرماتے ہیں لم یکن لہ نظیر فی معرفت هذه العلوم، اس جیسا اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی نظیر ہی نہیں ہے مسعود ابن عمر تفتازانی کا. وہ صحیح بھی کہتا ہے، واقعا یہ صحیح ہے. مسعود ابن عمر تفتازانی جیسا عالم بلاغت میں، عربیت میں اور علم کلام، منطق، فلسفہ تو ہوتا ہے نا، منطق اور کلام میں اس جیسا بہت کم ہے، بہت ہی کم ہے. یعنی پوری تاریخ میں کم ہے، نہ کہ ایک زمانے میں، پوری تاریخ میں جیسے کم ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ان کی کتاب ہے شرح المقاصد، جزء خامس، چھاپ عالم الکتب. یہاں پر صفحہ نمبر 273 میں ولفظ المولا، لفظ مولا استفادہ ہوتا ہے، کبھی اس سے مراد موتق ہوتا ہے، موتق ہوتا ہے، حلیف جار. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے النار ہی مولاکم، ماواکم النار ہی مولاکم، ای اولا بکم، ای اولا بکم، ای اولا بکم. ابھی کیونکہ ہمارا صرف کیا ہے، توجہ قرآن مجید پر ہے، تو اسی سے ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، جماعت مخالفین کے ایک بہت بڑے محقق ہیں، اہل ہند کے فاخر میں ان کا شمار ہوتا ہے عبد الحکیم سیالکوٹی. عبد الحکیم سیالکوٹ کے ہیں، وہ بہت عظیم عالم گزرے ہیں. وہ 11 ہجری یعنی آج سے 400 سال پہلے گزرے ہیں، لیکن ان کے جو تحقیقات ہیں مختلف علوم پر، مختلف صرف میں، نحو میں، بلاغت میں، منطق میں، فقہ میں، عجیب و غریب ہے. اور سب علماء اس پہ اعتنا کرتے ہیں. سب علماء تو کیا بات کریں، یعنی جو علماء تحقیق کرتے ہیں، جو علماء تدریس کرتے ہیں، مشکل متون، جو مشکل متون ہیں، مشکل کتابیں ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ان کی تحقیقات پڑھنا بہت مفید ہوتا ہے. کن کا؟ عبد الحکیم سیالکوٹی کا. یہ ان کا زندگی نامہ ہے، خلاصۃ الاثر فی اعیان القرن الحادی عشر، جزء الثانی، صفحہ نمبر 318. الملا عبد الحکیم ابن شمس الدین الہندی سیالکوٹی، یہ سیالکوٹی لکھا ہے، غلط ہے، یہ سیالکوٹ کے. علامۃ الہند و امام العلوم و ترجمان المظنون فیہا والمعلوم، المظنون فیہا والمعلوم. كان من كبار العلماء وخيارهم، مستقيم العقيدة، صحيح الطريقة، صادعا بالحق، مجاهرا به الأمراء والأعيان. وكان رئيس العلماء عند سلطان الهند خرم شاہ جہان، لا يسر عن رأيه. شاہ جہان کے دربار میں یہ سب سے بڑا عالم تھا علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی. عقیدہ بھی اشاعرہ اور ماتریدیہ کے عقیدے پر اور مختلف علوم پہ احاطہ بھی. اور یہ سب علماء کا جو تھا، سب علماء کا پیشوا تھا اپنے زمانے میں. ٹھیک ہے نا. عبد الحکیم یہاں پہ لکھا، اس کے متعلق بہت اس کی تعریف ہے. اچھا، یہ کتاب شرح المواقف، قاضی عضد ایجی کا شرح ہے، میر سید شریف جرجانی کی جو ہے متن قاضی عضد کی ہے، شرح میر سید شریف کی، اور حاشیہ اس میں کس کا ہے؟ عبد الحکیم سیالکوٹی کا. عبد الحکیم سیالکوٹی کا اس پر حاشیہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جلد نمبر 8 ہے، چھاپ دارالکتب العلمیہ. یہاں پر اچھا قاضی عضد اور میر سید شریف کیا فرماتے ہیں؟ لأن مفعل بمعنى افعل لم يذكره احد من ائمة العربية. ٹھیک ہے نا. انہوں نے بے شرمی سے انکار کر دیا. قاضی عضد
اور میر سید شریف جرجانی دونوں نے انکار کر دیا کہ مفعل افعل کے معنوں میں آتا ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، شیعہ کذاب ہے۔ تو اس کے رد میں حاشیے میں عبد الحکیم سیالکوٹی کیا فرماتے ہیں؟ شاہ جہان کے دربار کا جو آتا ہے شیخ الاسلام فرماتے ہیں، یہ حاشیہ دیکھیں ان کا، اجیب عنہ، اس بات کا جواب ہے مفعل افعل کے معنوں میں نہیں آتا، یہ کیا بکواس ہے؟ اجیب عنہ بان المولا بمعنى المتولی والمالک للامر والاولا بالتصرف شائع فی کلام العرب۔ قاضی عزوز سے کہتے ہیں اور میر سید شریف سے کہتے ہیں کیا بکواس کرتے ہو تو کہ مولا اولا کے معنوں میں نہیں آتے۔ مولا جس کا معنی ہے متولی للامر، جس کا معنی ہے مالک، اور اولا بالتصرف، یہ دینی تینی معنوں میں شائع فی کلام العرب۔ یہ تو عربی زبان میں یہ تو بہت اس کا شائع شیوع ہے، عربی زبان میں بہت شیوع ہے، اس کا بہت رواج ہے، اس معنوں میں استفادہ ہوتا ہے۔ منقول من ائمۃ اللغہ، ائمہ لغت سے یہ منقول ہے۔ قال ابو عبیدہ، ابو عبیدہ کا ہم نے دکھایا آپ کو تفسیر ابو عبیدہ تو دکھایا آپ کو نا، ہی مولاک ای اولا بکم، یعنی آیت قرآنی النار مأواکم ہی مولاکم۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد وقال علیہ السلام، سنت میں بھی یہ ثابت ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایما امرأة نکحت بغیر اذن مولاها ای الاولا بها۔ سنت میں بھی ثابت ہے کہ جو بھی عورت اپنے مولا کے اذن کے بغیر، وہ چاہے آزاد بھی خاتون ہو، اپنے مولا کے اذن، مولا کا کیا مطلب ہے؟ اولا بها، اذن کے بغیر نکاح کرے تو نکاح اس کا باطل ہے۔ اولا بها کا کیا مطلب ہے؟ المالک لتدبیر امرها، المالک لتدبیر امرها، ٹھیک ہے نا؟ پھر کہتے ہیں وہ فخر رازی کا شبہ ان کے ذہن میں ہے، علامہ سیالکوٹی کے ذہن میں، کہ فخر رازی نے کہا کہ اگر یہ مترادفین ہیں تو ایک کو دوسرے کی جگہ استعمال کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا جواب دیا ثم المراد انه اسم لهذا المعنى لا صفہ، فرماتے ہیں کہ یہ لفظ مولا جو ہیں اولا کے معنوں میں آتے ہیں لیکن صیغہ ان کا ایک نہیں ہے، بعض استعمال صیغہ کے خواص میں سے ہے لیکن معنی ایک ہے، لیکن صیغہ کا خاصیت کچھ اور ہے، مثلا ایک اسم ہے، اس میں فعل ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک فعل ہے، معنی میں ایک جیسے ہیں، لیکن کیونکہ یہ اس میں فعل ہے، ان دونوں کو ایک جیس طرح سے استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو بہت شائع ہے۔ یہ لفظ مولا اس معنی کے لیے، یعنی اولا کے لیے اسم ہے، لفظ اولا افعال تفضیل ہے، معنی ایک ہیں لیکن صیغے کے لحاظ سے اس لیے کہ مختلف ہیں، اس لیے لا صفہ بمعنى الاولا ليعترض بانه ليس من صيغه اسم التفضيل وانه لا يستعمل استعماله، تو اس لیے فخر رازی کا جو شبہ ہے وہ بھی باطل ہے، اس کے لیے آگے جا کر ہم زیادہ تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن اختصار کے ساتھ نہایت ہی دقیق جواب کس نے دیا ہے یہاں پر؟ علامہ سیالکوٹی، جیسے ان کا طریقہ کار یہی ہے، عبد الحکیم سیالکوٹی کا طریقہ کار یہی ہے کہ مختلف مقامات پر نہایت اختصار کے ساتھ بہت مشکل باتوں کا وہ تشریح کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ میرے عزیزو، ایک اور میں آپ کو تفسیر دکھاتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کے فون کالز لیتے ہیں، مختصراً فون کالز لیں گے آپ کا۔ جماعت عمریہ کے بہت ہی عظیم ترین محققین میں، محدثین میں، مفسرین میں اور لغویین میں ایک علامہ ہے، ان کا نام ہے محمد ابن یعقوب فیروز آبادی، اور ان کی کتاب جو قاموس اللغہ ہے، کتاب ہے ان کا قاموس اللغہ، وہ عربی زبان کے ڈکشنریز میں وہ بہترین ڈکشنریز میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور یہ ابن حجر عسقلانی کے استاد بھی ہیں، محمد ابن یعقوب الفیروز آبادی، ملاحظہ فرمائیے۔ اور یہ شیعہ نہیں ہے کہ کوئی کہتے ہیں فیروز آباد مثلا ایران سے ان کا تعلق ہے تو یہ شیعہ، پرانے زمانے میں ایران کی اکثریت غیر شیعہ ہوا کرتی تھی۔ ذیل التقیید لمعرفت الروات والمسانی تالیف محمد ابن الحسن المکی، اچھا، جزء اول، سعودی عرب، جامعۃ ام القرآن مکہ میں یہ کتاب سنہ 1997 میں چھپی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر محمد ابن یعقوب الفیروز آبادی الشافعی اللغوی، یہ شافعی مذہب ہیں، لغوی بھی ہیں،
کتاب کیونکہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے قاموس کی. وَلَهُ مُصَنَّفَاتٌ كَثِيرَةٌ له مصنف، اس کے بہت ساری تعلیفات ہیں. القاموس فی اللغة لا نظیر له، ان تصنیفات میں سے ایک کتاب ہے القاموس فی اللغة، اس کی کوئی ثانی نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں یہ ہمارے مشائخ کے استاد ہیں، ان میں سے ان کے شاگردوں میں کن کا شمار ہے؟ قاضی ابن حجر. قاضی ابن حجر یعنی ابن حجر اسقلانی، کیونکہ وہ مصر میں قاضی القضات بنے تھے نا، قاضی تھے ابن حجر آخر زندگی میں، اس لیے اس کو قاضی کہا گیا. اچھا، یہ محمد ابن یعقوب فیروز آبادی صاحب جو لغوی بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدثین کے استاد، ابن حجر کے استاد بھی ہیں، شافعی بھی ہیں. ان کی کتاب ہے بصائر ذوی التمیز فی لطائف الکتاب العزیز، تألیف محمد ابن یعقوب الفیروز آبادی، جزء خامس، المجلد الرابع، چاپ قاہرہ. یہاں پر صفحہ نمبر 284 میں قوله تعالی ومأواکم النار ہی مولاکم ہی اولا بکم، یہ اولا بکم. ٹھیک ہے نا عزیزو؟ اب تو عزیزو ہم نے کہا کیا آپ کو بتایا کہ مولا کس معنوں میں، اولا کا کیا مطلب ہے؟ اولا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یاد رکھیے، میں بات کو آج کہ میں نے تقریر کی ہے، میں اس کو 2 منٹ میں آپ کے لیے خلاصہ کرتا ہوں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہترین تفاسیر سے ہم نے دکھایا کہ اولا کا مطلب ہے، اولا کا مطلب ہے کہ حق طاعت اس طرح کہ پوری دنیا کہے، تمہارا خود نفس کہے، تمہارا عقل کہے کہ اس طرف جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں اس طرف جاؤ، تو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طاعت ہوگی. یعنی وہ طاعت کے حقدار اس طرح ہیں کہ ان جیسا کسی کوئی طاعت کا حقدار نہیں ہے. احق، سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ جس طرح کا تصرف کرنا چاہیں، جس طرح جس موضوع پہ حکم دینا چاہیں، ان کا حکم نافذ ہے. تم پوری دنیا مخالفت کر رہے ہیں، آپ کے دل مرضی کچھ اور کہے، عقل کچھ اور کہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے ہوگی. یہ ثابت کیا نا؟ یہ اولا کے معنوں میں، اولا کا مطلب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا. ہمارا موقف ہے کہ مولا کا مطلب ہے اولا. ہاں، جماعت مخالفین کو پتا ہے کہ اولا کے معنی تو بہت شدید ہیں. اولا کے معنی تو اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ثابت ہو گیا کہ وہ مولا ہیں اولا کے معنوں میں، تو پھر ان کی امامت کو تو روکنے والا، کوئی انکار کرنے والا تو کفر ہوگا نا. تو پھر وہ آ کے ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ آ کے ان کا طریقہ کار یہ ہے، مختلف طریقہ کار ہے. حدیث کی سند کو تضعیف کریں گے، وجہ صدور کو کچھ اور بیان کریں گے. ان میں ایک طریقہ کار یہ ہے عزیزو، ایک ان کا فریب یہ ہے، مکر یہ ہے، ہیلا ان کا یہ ہے. کیا ہے کہ کہیں گے کہ کیا ہے، دیکھو شیعہ مذاق اڑاؤ شیعوں کا، اے بیوقوفو شیعہ اور رافضیو. یہ تو معنی ہی غلط ہے. معنی مولا اولا کے معنوں میں آتا ہی نہیں ہے، کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا. اہل عربیت سب نے انکار کیا کہ معنی مولا اولا کے معنوں میں نہیں آتا، سب نے انکار کر دیا ہے. صرف ابو زید نے کہا ہے، اور پھر سب نے اس کو بولا کہ ابو زید تو خطا ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. ہم نے کیا کیا اس کے جواب میں عرض کیا کہ عزیزو دیکھو، ہم قرآن سے ثابت کریں گے کہ معنی مولا کا معنی اولا آتا ہے، سنت سے ثابت کریں گے، لغت سے ثابت کریں گے، اور ادب سے ثابت کریں گے. اب قرآن کے مرحلے پر اختصار کے ساتھ میں نے بہت سارے آپ کے جو ریفرنسز تھے میں نے نہیں دکھائے آپ کی خدمت میں. کچھ میں نے بڑے بڑے نام آپ کو دکھایا کہ اہل تفسیر بخاری سے لے کر فیروز آبادی تک نہایت اکابر مفسر ابن جریر طبری جس کی تفسیر سب سے بہترین سب نے کہا کہ قرآن مجید میں مولا اولا کے معنوں میں آیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب سنت میں آپ کو دکھائیں گے، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی لغت میں، پھر ادب میں. اچھی بات ہے. آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں.